اب ایسے شور میں آدمی کیا کہے اور کیا نہ کہے، مشکل اور نہ کہوں تو مشکل۔ نکاح عقد کو کہتے ہیں، عقد، پیکٹ، ایگریمنٹ، دو طرفہ پیکٹ ایگریمنٹ کا نام ہے۔ اس کو عقد بھی بولتے ہیں، عقد، کہ عقد ہوا فلاں کے بیٹے اور فلاں کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، اور عقد کہتے ہیں پیکٹ کو، معاہدہ۔ دیکھیے ہمارے یہ نکاح خواں جو ہیں، جو دربھنگہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور عام طور پر جتنے بھی نکاح خواں ہیں جو آیات پڑھتے ہیں جناب نسیم صاحب اور ریاض الدین صاحب اور تمام حضرات، دیکھیے خوشی کا موقع ہے، یہ مسرت کا موقع ہے جانبین کے لیے، بیٹی کے والوں کے لیے بھی، بیٹے والوں کے لیے بھی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب ڈرانے والی ہیں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ موقع خوشی کا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ پیکٹ ہو رہا ہے جناب، پیکٹ ہوا ہے، ہو رہا ہے نہیں، ہو چکا ہے۔ ابھی 2 روز 4 روز پہلے ہمارے عزیزم نسیم صاحب کی بچی کا عقد ہوا، اور آج ان کے بھائی ریاض الدین صاحب کی بچی کا ہوا۔ تو اس پیکٹ پر یہ بتایا جا رہا ہے دولہا میاں کو کہ یہ خوشی کا تو موقع ہے ہی ہے، بڑی ذمہ داریوں کا موقع ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کے سر پر جو آئی ہیں، اور ہر شادی شدہ کے سر پر، میرے اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے حضرات میرے سامنے ہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ جو عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، یہ پیکٹ ہے، پیکٹ۔ یہ گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جو آج دولہا میاں کے سر پہ رکھا گیا ہے، کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اصل چیز اللہ سے ڈرنا ہے۔ نرے قاعدے قانون کسی کام کے نہیں ہیں۔ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، کرمنل کرائم ہو رہے ہیں، حکومتیں قانون بنا رہی ہیں، کرائم اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کرائم اور جرائم اور گناہوں اور معاصی اور بدکاریوں سے بچانے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودات، صاحب لولاک، سید البشر، خیر البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، افضل و اکمل، احسن و اجمل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، مجتبی، مرتضی، احمد مصطفیٰ، حبیب خدا،
تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، شہنشاہ رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، دو عالم میں رحمت لقب پانے والے، بشیراً نذیرہ، سراجاً منیرہ، صلو علیہ وسلم کثیراً کثیرہ۔ آپ سے پوچھا جبریل امین ہے، اللہ کے نبی، اور وہ آئے تھے، بخاری کی روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر ہے تو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و احکامہ، یہ نام ہے بخاری کا جناب۔ لیکن اتنا لمبا نام کون لے؟ شارٹ میں بولتے ہیں، شارٹ میں بخاری بخاری بخاری، ورنہ اس کا پورا نام یہ ہے۔ تو جبریل امین نے پوچھا کہ اور وہ آئے تھے، جیسا کہ بعد میں آپ نے فرمایا سب سے پہلی حدیث بخاری کی، اور وہ آئے تھے کہ اتاکم لیعلمکم دینکم، اور یہ آپ کی وفات سے چند روز پہلے کی بات ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مل احسان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاحسان، آپ احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان حسن عمل، حسن عمل۔ دیکھیے اللہ کو جو چیز پیاری ہے اور بندوں کو بھی پیاری ہے، خالی عمل نہیں بلکہ حسن عمل پیارا ہے۔ دیکھیے کام کرنے والے سینکڑوں ہزاروں سڑکوں پہ پھرتے ہیں، راج مستری کا ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر کام میں، لیکن آدمی کھوجتا ہے اچھا کام کرنے والا، اچھا کام کرنے والا۔ تو اچھا کام، حسن عمل، احسان، آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت ہو جیسا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک کلاس، تقوی، احسان، حسن عمل۔ سفر ہو، حضر ہو، مسجد ہو، گھر ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، دوست ہو، دشمن ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی اور موقع ہو، آپ اس طرح سے کام کر رہے ہو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، اتنی ڈگری کا تقوی اگر آپ میں نہ ہو، تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم آپ یہ سمجھیں کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ برائیوں سے بچانے والی چیز اگر کنٹرول کر سکتی ہے، حکومتوں کے قانون اور حکومتوں اور پولیس کی یہ رائفل اور پولیس کی یہ گولی نہیں ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہے، جو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے اور میرے رسول کی سیرت میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ آج یہ بیٹی تمہاری دلہن بنا کر بھی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ماں باپ نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے۔ ماں باپ چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر اب وہ تمہارے ساتھ بندھی ہے، اب تم جہاں کہو گے وہاں جائے گی، اور جس سے منع کر دو گے، ماں باپ سے بھی اگر تم نے منع کر دیا وہاں نہیں جانا تو وہ نہیں جانے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے اس عورت ذات کے لیے سفارش کی ہے کہ تم بیویوں کا حقوق ادا کرو، بیویوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرو۔ یہ بڑی ذمہ داری، یہ تاج ہے آپ کے سر پر،
لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ آپ پر اور ہر شادی شدہ پر ہے۔ بہرحال میں حاضر ہو گیا وقت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہر شادی شدہ جوڑے کو، مجھے، آپ کو، ہر ایک کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہے اور سنے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من